میرے محترم بزرگوں، یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ بہت ہی خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت اور ایک ایک گھڑی اللہ کی نگاہ میں بہت ہی اہمیت اور فضیلت کو رکھتا ہے۔ احادیث کے اندر آیا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو شعبان المعظم کے آخری تاریخ کے اندر ایک نصیحت فرمائی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعظ فرمائی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ کو جو نصیحت کی، آپ نے اتنے اثر انداز نصیحت کی، صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کا گہرا اثر ہم لوگوں کے دل پر اس طریقے سے پڑا۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے جو بہت ہی بابرکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس کے دن کے روزے کو فرض کیا ہے اور اس کے رات کی قیام یعنی تراویح کو ثواب کا چیز، اللہ کے قرب کا ذریعہ بتلایا ہے، اور فرمایا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے میرے صحابہ، اس مہینے کے اندر اگر کوئی انسان کوئی نفلی اعمال کو ادا کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں غیر رمضان میں فرض ادا کرنے کے برابر اجر و ثواب لکھا جائے گا، اور اگر میری امت کا کوئی ایک فرد اس مہینے کے اندر کسی ایک فرض کو ادا کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں اتنا اجر و ثواب لکھا جائے گا گویا کہ انہوں نے غیر رمضان کے اندر 70 فرض کو ادا کیا۔ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو، یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ مہینہ ایک دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ہے، ایک دوسروں کی حاجت اور ضرورتوں کو پورا کرنے کا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو، اس مہینے کے اندر اگر کسی انسان نے کسی روزے دار کے روزے افطار کرائے گا، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرما دیں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس تو اتنی مال دولت نہیں ہے، اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم روزے دار کو روزہ افطار کرائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سنو، کسی روزے دار کو پیٹ بھر کھلانا اور روزے افطار کرانا موقوف نہیں ہے، بلکہ اگر تم نے کسی روزے دار کو ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دیا یا ایک گلاس پانی سے اور ایک گلاس دودھ سے روزے دار کی روزہ افطار کرا دی، اللہ رب العزت ان پر تمہاری مغفرت فرما دیں گے۔ میرے محترم ناظرین کرام، اس ماہ مبارک کی اللہ کے یہاں یہ قدر و منزلت ہے، ہم اس مہینے کی قدر کو اور اہمیت کو سمجھیں، اور اس مہینے کے اندر ہمیں جو اہم کام کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ضرورت مندوں کی حاجت روائی کریں اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، جب کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، اللہ رب العزت تمام انسانوں کو اکٹھا کریں گے، اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندوں، میں بھوکا تھا تو مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندے عرض کریں گے کہ اے بارے رہا، آپ تو ساری دنیا والوں کو کھانا کھلاتے ہیں،
آپ کیسے بھوکے رہ سکتے ہیں؟ غیب سے ندا آئے گی، صدا آئے گی کہ اے میرے بندوں، اگر تم اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر ہمارے کسی بھوکے بندے کو کھانا کھلایا ہوتا، گویا کہ تم مجھے کھانا کھلایا ہوتا۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندو، میں پیاسا تھا تو مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ اللہ تبارک و تعالی سے بندے عرض کریں گے کہ اے بار الہ، آپ تو ساری دنیا والوں کو سیراب کرتے ہیں، ساری دنیا والوں کو پلاتے ہیں، آپ کیسے پیاسے ہو سکتے ہیں؟ غیب سے ندا آئے گی، صدا آئے گی کہ میرے بندوں، اگر تم اس روئے زمین پر، اس دنیا میں اور دھرتی پر اگر تم ہمارے کسی پیاسے بندے کو پانی پلایا ہوتا، گویا کہ تم مجھے پانی پلایا ہوتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے عرض کریں گے کہ اے میرے بندے، میں ننگا تھا تو مجھے کپڑا کیوں نہیں پہنایا؟ اللہ تبارک و تعالی سے بندے عرض کریں گے کہ اے بار الہ، آپ تو ساری دنیا والوں کو کپڑا پہناتے ہیں، ساری دنیا والوں کو لباس پہناتے ہیں، آپ کیسے بے لباس ہو سکتے ہیں؟ غیب سے ندا آئے گی، غیب سے صدا آئے گی کہ اے میرے بندوں، اگر تم روئے زمین میں اور دنیا کے اندر ہمارے کسی بندے کو تو کپڑا پہنایا ہوتا، گویا کہ تو مجھے کپڑا پہنایا ہوا ہوتا۔ اس لیے میرے محترم، ہم اس مہینے کے اندر ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کریں، اپنی زکوٰۃ کی مال کو نکالیں اور صدقہ فطر کو ادا کریں، تاکہ غریب یتیم بیوہ مسکینوں کی بھی عید ہو جائے اور اس خوشی کے اندر ہمارے آپ کی خوشی میں وہ بھی برابر کے شریک ہو جائے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ امام الانبیاء، نبیوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ راستے میں کچھ بچے ہیں جو عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، عید کی خوشیوں میں مست ہے، مگن ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بچوں میں سے ایک بچوں کو دیکھا جو نہایت ہی غمگین ہے، اداس ہے، ان کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہی ہے، ان کے بدن پر میلے کپڑے اور گندے کپڑے پڑے ہوئے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو دیکھتے ہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے قریب بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پیارے، آج عید کا دن ہے، سارے بچے عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، عید کی خوشیوں میں مگن ہے، آج تو اتنا غمگین کیوں ہے، اداس کیوں ہے؟ وہ بچہ جواب دیتا ہے، یا رسول اللہ انا یتیم، اے اللہ کے رسول، میں یتیم ہوں، میرے ماں باپ اس دھرتی پر، اس دنیا کے اندر زندہ نہیں ہے، میں کیسے عید کی خوشیاں مناؤں؟ کون مجھے نئے کپڑے لا کر دے گا؟ کون مجھے اپنے ساتھ بیٹھائے گا؟ میرے ماں باپ اس دنیا کے اندر زندہ نہیں ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس معصوم بچے کی آواز کو سن کر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس معصوم بچے کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں اور اپنے گھر لے جاتے ہیں اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ، اس بچے کو نہلا دو، نئے کپڑے پہنا دو، ان کے آنکھ میں خوشبو لگا دو۔ اور آپ نے فرمایا کہ بچے، آج سے محمد تیرا باپ ہے اور عائشہ تمہاری ماں ہے، حسن حسین تمہارے بھائی ہے۔ میرے محترم، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت مندوں کی کس طریقے سے ضرورت پوری کی ہے۔ میرے محترم، ہم انسان ہیں، ہم ایک دوسروں پر رحم کرنے والے بنے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔